الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترمین، آج ہم انشاءاللہ افطاری کے حوالے سے ضروری مسائل آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. افطاری کے حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمیں فرمایا گیا فَكِّرُوا الْإِفْطَارَ، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، اذان شروع ہو تو آپ کو روزہ افطار کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کی دعا افطاری سے پہلے نہیں ہے، افطاری کرنے کے بعد ہے. ایک ہے دعا کرنا، وہ آپ نے افطاری سے پہلے کرنی جو آگے بات آ رہی ہے. ایک ہے کہ روزہ افطار کرتے ہوئے کیا کوئی ایسی دعا ہے جو آپ پڑھیں گے پھر افطار کریں گے، ایسی بھی دعا نہیں ہے. البتہ جو دعا مشہور ہے ہمارے یہاں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ضعیف روایت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اسی صفحے پر یہ دعا موجود ہے جو افطاری کی صحیح ہے اور یہ ہمیں پتہ نہیں. اور اگلی حدیث وہ ضعیف روایت ہے جو ثابت نہیں ہے، اسی صفحے پر ہے لیکن ضعیف کو لے لیا گیا اور صحیح کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ جو صحیح ثابت دعا ہے یہ افطار کرنے کے بعد ہے، یعنی آپ نے کھجور پکڑی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اور افطاری کریں کھجور کھانی. جب آپ نے کھجور کھا لی، کھانا پینا کھا بھی لیا ہے، تو پھر آپ نے دعا پڑھنی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا افطاری کے بعد کی ہے اور یہ افطاری کی یہ جو دعا بعد والی ہے یہ بتا بھی رہی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق، میری بھوک پیاس ختم ہو گئی، میری رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اور میرا اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے کہا، یعنی مجھے میرے روزے کا اجر مل گیا. جب آپ کچھ کھائیں پیئیں گے تو آپ کی بھوک پیاس جائے گی، لگے سارا دن سے جو آپ کا اندر کا سسٹم خشک ہے وہ تر ہو جائے گا. تو تر ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے. تو پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، پھر آپ نے کھانا پینا کھانا ہے، کھانا پینا کھانے کے بعد آپ نے افطاری کے بعد کی دعا پڑھ لی. البتہ جو افطاری سے پہلے ایک دعا میں نے ذکر کی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت بعد پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اب اس کے اندر ضعیف کے اندر بھی لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے جو جھوٹی بن گئی. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ضعیف روایت کے اندر بھی. اب وہ جھوٹی روایت بن گئی ہے جو پڑھنا جو ہمارے عام طور پر مساجد کے کیلنڈر کے اندر لکھی رہتی ہے، جھوٹی لکھی رہتی ہے. اگر ضعیف بھی ہو تو کہہ سکتے ہیں 1% اگر کوئی پڑھتا ہے تو فضائل کے اندر ہے جو بعض علماء اجازت دیتے ہیں تو 1% ہم مان لیتے ہیں. لیکن جب اس ضعیف کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تو وہ ایک بلندر بن گیا جس سے ہمیں بچنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افطاری سے پہلے دعا مانگیں. آپ افطاری سے پہلے دسترخوان لگائیں، جہاں آپ افطاری کرنے گئے مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، تو آپ کو یہ جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے. روزے کے دوران آپ کی دعا رد نہیں ہو، پھر افطاری کا جو ٹائم ہے اس میں آپ کی دعا رد نہیں ہو. اب ہمیں تو اس وقت یہ پڑی ہے کہ دسترخوان پر کیا چیز ہے وہ میں اٹھا کے اپنے آگے کر لوں، ادھر سے آگے کر لوں، پہلے میں نے کیا کھانا ہے ہم پلاننگ کر لیں. مگر یہ ہمارا بڑا قیمتی وقت ہے. آپ بیٹھے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ سے مانگیں، دعا کریں. اور دعا میں بھی میں اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا، مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا، مجھے کوٹھی بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یہ ہو وہ ہو. لیلۃ القدر کی رات ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، دیکھیے سوچ کہاں جاتی ہے. میری اور آپ کی امت کی ماں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان راتوں میں جاگوں، مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ بڑے لوگ بڑی سوچیں اور بیان کرنے والی کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے پاس سب سے بڑی شخصیت. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، میں عائشہ کو معاف کر دے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. جب مجھے اور آپ کو معافی کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن ہماری توجہ دنیا کے کاموں کی طرف ہے. دنیا مانگنا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے.
اور آپ نے افطاری کرنی کس چیز سے ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطاری کیا کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ڈوکے بولتے ہیں، کچی کھجوریں، آدھی کچی ہوتی ہے آدھی پکی ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کو نہ ملتی فإن لم تكن رطبا فعلى تمر، اگر آپ کو یہ تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر عام کھجور جو ہم استعمال کرتے ہیں تو میعاد کا میسر ہے، تو پھر آپ اس کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ فإن لم تكن حصى حصوات من ماء، لیکن اگر یہ کچھ کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ پانی کے چند بوند ان سے افطاری کیا کرتے۔ یعنی ہمیں پہلے کچی کھجور تازہ کھجور یعنی تلاش کرنے کے اگر میسر ہے تو اس سے افطار کرنے کی سنت ہے، اگر وہ نہیں ہے پھر ہمیں جو آج میسر ہے یہ بھی سنت ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں پانی کے چند بوندوں سے افطاری کرنی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی اور لوازمات ہیں تو پھر آپ کھجوروں کے علاوہ کوئی بھی چیز میسر آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ تین چیزوں میں آپ افطاری کریں، اس کے بعد آپ کچھ بھی کھانا پینا وہ کھائیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور سے افطاری کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ سارا دن پیتا خالی رہنے کی وجہ سے کھجور ایسی چیز ہے جو فوراً پورے جسم میں صلاحیت کر جاتی ہے اور آپ کے جسم کو ہر طرح سے توانائی اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ لیکن آپ کھجور کے بدلے اور چیزیں کھائیں گے تو وہ آپ کے جسم کو وہ طاقت نہیں دیں گے، سارا دن معدہ خالی رہا، اور یہ معدے کے فائدہ اور دیگر کے فائدے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہمارے مربی ہیں وہاں پر آپ بہت بڑے حکیم بھی ہیں اور آپ کی حکمت، تو یہ ترتیب جو افطار کرنے کی اس کا خیال رکھیں۔ کیا افطار کرتے ہوئے کھجوروں کو بھی طاقت بھی استعمال کرنا چاہیے؟ جیسا کہ بعض لوگ یہاں مشہور ہے کہ نہیں آپ ایک کھجور کھائیں یا تین کھائیں یا پانچ کھائیں یا سات، جفت نہیں کھا سکتے۔ افطاری کے وقت ایسا نہیں ہے، البتہ عید الفطر کے دن جو رمضان کے بعد ہمارا پہلا دن شوال کا ہوگا، چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن آپ نے گھر سے کچھ کھا پی کے جانا ہے اور اس دن سنت ہے کہ آپ طاقت کھجوریں کھا کے جائیں۔ لیکن افطاری کے ٹائم میں پابندی ایسی احادیث سے نہیں ملتی، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کیونکہ طاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اگر بھی اس کا خیال کرتا ہے تو البتہ یہ افضل اور بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو افطاری کے وقت انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ اور افطاری کے وقت میانہ روی کا خیال کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ عمل ہے میانہ روی، یعنی کمر سیدھی کرنے کے لیے۔ اور جو افطاری کے ٹائم نارمل کھاتے ہیں کیونکہ آپ عشاء ٹائم قیام کرنا ہے، یہ تراویح پڑھنی ہے، کم کھایا ہوگا تو آپ تراویح اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ کھایا ہے تو آپ کو سستی آئے گی، بوجھل پن ہوگا اور آپ اس کے اندر صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے رمضان۔ اس کے بعد ساتویں چیز یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم ہمیں ایک خوشی ملتی ہے، اور روزہ دار کے لیے دو خوشی ہیں، ایک افطاری کے ٹائم یہاں پر ہے اور ایک جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العزت جس کو انعام دے گا اس روزے کا، اس وقت جو خوشی ہوگی اس کا اندازہ نہیں۔ اور ایک افطاری کے ٹائم خوشی ہے کہ آپ کے سامنے اتنے سارے لوازمات باقی گھر میں کسی ٹائم 11 مہینے میں جمع نہیں ہوتی، جو افطاری کے ٹائم جمع ہے، آپ کے پاس پانی بھی ہے، کھجور بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، لسی بھی ہے، دہی بھی ہے، فلاں چیزیں جو گھر میں آپ کو میسر ہے، ایٹ اے ٹائم آپ کے دسترخوان میں جمع ہے اور آپ بھوکے پیاسے ہیں، اور آپ کو روکا ہوا کہ آپ نہیں کھا سکتے جب تک اللہ اکبر نہ ہے۔ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے آپ صبر کیے ہوئے اور آپ کو خوشی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں کھانی ہیں، تو یہ روزہ دار کو افطاری کے ٹائم میں خوشی ہوتی ہے اور ایک اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ نویں چیز کیا ہے؟ سارا دن معدہ خالی رہنے کی وجہ سے ہمارے اس خالی معدے سے ایک بدبودار ہوا نکلتی ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، یہ روزہ دار کے منہ کی جو ہوا ہے بدبودار، کہ اللہ رب العزت کو مسک سے زیادہ پسند ہے، مسک سے زیادہ بہترین یہ بدبو ہے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں، جب یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سب کچھ آپ نے بند کیا ہے، پھر آپ کے معدے سے خالی رہنے کی وجہ سے ایک بدبودار ہوا نکلی، اللہ مجھے بہت بڑی پسند ہے، یعنی گویا کہ آپ اس روزے کے حالت میں اللہ کو اتنے پسند ہیں، آپ کی بدبودار معدے والی ہوا اتنی پسند ہے تو آپ خود کتنے پسند ہوں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور اپنے روزوں کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس کا 10ویں چیز یہ کہ افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جس نے روزہ رکھا ہے اس کو اجر ملے گا، تو ہمیں افطاری کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افطاری کروانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ ان کی رائے ہے کہ اگر آپ کسی کو کھجور سے بھی افطاری کروا دیتے ہیں تو چھلا اجر آپ کو ملے گا، پورا اگر لینا چاہتے ہیں اس کو آپ پیٹ بھر کے جیسے آپ کھانا چاہتے ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ 11ویں چیز یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں کو اور مسکینوں کے ساتھ افطاری کرتے تھے، اکیلے افطاری کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی جب بھی ان کے ساتھ غریب مسکین ہوتا تب وہ افطاری کرنا پسند کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنے دسترخوان پہ دیکھیں کیا ڈیلی بیسس پر ہم کسی غریب مسکین کو، کسی یتیم کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کے افطاری کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے گھر میں یا ان کی بیٹھک میں یا جہاں وہ لوگ ہوں ان کے ساتھ افطاری کرنا پسند کرتے ہیں، یا اکیلے خود اچھا کھا لیں اور ان کا خیال یا ہمسایوں کا خیال نہ کیا جائے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور دونوں باپ بیٹا جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے کا میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ جب ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے، افطاری کریں گے تو آپس میں محبت بڑھے گی، اور مومن کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یعنی آپ جو ہے کہ جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یا ان کو نیکوں کا صحبت ملتی ہے، ان کا قرب ملتا ہے، اور نیکوں کی صحبت اور ان کا قرب حاصل کرنا انسان کو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اسی طرح سحری کھلانے کا بھی رواج ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ جو فضیلت والی چیزیں افطاری کے ٹائم آئی ہیں، زیادہ سحری کا اہتمام بھی ہوتا، آپ سحری بھی کسی کو کروائیں جس میں افطاری کا ہے۔ تو یہ افطاری کے حوالے سے کچھ مسائل تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی افطاریوں کو بہتر سے بہترین بنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔